بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم استثناء کے اعراب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے الا کے اعراب ہم بیان کریں گے کہ الا جب موجب کلام موجب میں ہو اور غیر مفرغ ہو، مستثنیٰ غیر مفرغ ہو، کلام غیر موجب ہو اور مستثنیٰ غیر مفرغ ہو، اور غیر موجب اور مفرغ، اور اس کو ہم آپ کے آسانی کے لیے یہاں پر لکھ دیں گے۔ کلام موجب کو ہم موجب ہی کہیں گے، لیکن اس کی جگہ پر ہم تام لکھ دیں گے، تام موجب۔ غیر موجب کی جگہ پر ہم موجب، اس کی جگہ ہم منفی لکھیں گے، اور غیر مفرغ کی جگہ ہم تام لکھیں گے تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ غیر موجب منفی اور مفرغ کی جگہ ناقص۔ کلام تام ہو اور غیر مفرغ ہو، کلام منفی ہو اور غیر مفرغ یعنی تام ہو، منفی تام، تام یہ موجب، غیر مفرغ، اس کی جگہ ہم تام لکھیں گے، تام موجب یا مثبت، موجب کی جگہ ہم مثبت لکھیں گے، مثبت تام، منفی ناقص۔ یہ اصطلاحات ہیں موجب غیر مفرغ یعنی مثبت تام، غیر موجب غیر مفرغ منفی تام، غیر موجب اور مفرغ منفی ناقص۔ اس الا کے اعراب کے بارے میں ہم آج جانیں گے انشاءاللہ۔ کل غیر اور سوا کے اور دوسرے جو حروف ہے اس کے بارے میں جانیں گے، جو اسماء یا افعال حروف ہے جو بھی ہوں آگے ہم بات کریں گے اس میں۔ لیکن الا جو ہے اس کے اعراب کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کلام مثبت اور تام ہو تو الا کے بعد جو آئے گا اس کے اعراب کیا ہے۔ الا اعراب اس کے بارے میں تو مثبت اور تام ہو تو اس کے بعد نجح الطلاب، نجح الطلاب، نجح الطلاب الا زیدن منصوب ہوگا۔ کلام مثبت اور تام میں مثبت اس لیے کہ یہاں پر لفظ نفی کوئی نہیں ہے، اس میں نہ استفہام ہے نہ نہیں ہے، کوئی اس میں سے کوئی بھی نہیں، اور تام اس وجہ سے ہے کہ کلام مستثنی منہ محذوف نہیں ہے، مستثنی منہ محذوف نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہاں فعل جو ہے یہ اس میں مشغول ہے، اس کے لیے اس عمل کے لیے فارغ نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم زید کو منصوب ہی پڑھیں گے، یعنی مستثنی کو منصوب ہی پڑھیں گے۔ مستثنی منہ موجود ہے اور کلام موجب ہے، کلام میں کوئی نفی نہیں یا استفہام نہیں ہے، تو یہاں پر جو مستثنی ہے اس کو ہم منصوب پڑھیں گے الا کے بعد۔ سلمت علی الحاضرین الا حامدا، میں نے حاضرین پر سلام کیا، یہاں یہ مجرور ہے اور سلم تو فعل فاعل وہ کافی ہے، اس کے لیے اس میں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کلام موجب ہے اور غیر مفرغ ہے۔ سلمت علی الحاضرین الا حامدا، حاضرین پر میں نے سلام کیا، چاہے تو یہ تھا کہ اعلیٰ حامدن، اگر غیر مفرغ تھا کلام تو یا حامدن ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر کلام غیر مفرغ ہے، علی الحاضرین ہے، لیکن حاضرین میں حامد بھی تھا، لیکن حامد پر میں نے سلام نہیں کیا، تو اس وجہ سے اس پر بھی ہم
منصوب پڑھیں گے. اور یہ بھی اسی طرح ہے کہ اکلت الفاکہۃ الا البرتقال. میں نے فاکہہ کھایا، یعنی جتنے فروٹ ہیں میں نے کھائے، لیکن صرف پرتقال میں نے نہیں کھایا. برتقال تو یہ منصوب ہے، یہ بھی منصوب. تو اگر کلام مثبت ہو اور تام ہو یعنی غیر مفرغ ہو تو اس میں الا کے بعد جو مستثنیٰ ہے اس کو ہم منصوب پڑھیں گے. ابھی اس میں ہمیں ابھی دیکھیں گے کہ یہاں پر ما شرح المعلمون دروسهم الا واحد، یہ ایک استاد تھا، اس نے شرح کی معلمین میں سے. تو ابھی اس کو ہم یا تو منصوب پڑھیں گے یا منصوب پڑھیں گے. اس میں دو وجہ ہے، کلام منفی ہو اور تام ہو. یعنی کلام غیر موجب میں غیر مفرغ ہو تو اس میں غیر موجب یعنی اس میں حروف استفہام حروف نفی ہے. غیر مفرغ کہ وہ فعل جو ہے عمل کرنے کے لیے مستثنی منہ جو ہے موجود ہے، مستثنی منہ موجود ہے اس میں، تو غیر مفرغ ہے. تو اس میں دو وجہ ہو سکتے ہیں. ایک تو منصوب، جس طرح یہ ہے اس طرح منصوب ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو منصوب پڑھ سکتے ہیں. اور دوسری وجہ ہم اس کو جو مستثنی منہ ہو اس سے ہم بدل بنا سکتے ہیں. ما شرح المعلمون، معلمون مبدل منہ واحدا، تو معلمون یہ شرح معلمون اس کے لیے فاعل ہے، تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو الا واحد بدل، جب ہم اسے بدل بنائیں گے ما شرح المعلمون الا واحدا یا الا واحد. ولم يكن لهم شهداء، ولم يكن شهداء لهم، ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. کس وجہ سے؟ الا حرف استثناء کی وجہ سے، یا اس کو ہم شہداء مرفوع ہے تو انفسهم مرفوع پڑھیں گے. ولا يخشون احدا الا اللہ، لفظ اللہ کو الا کی وجہ سے ہم منصوب پڑھیں گے یا بدل بنائیں گے تو بدل بھی منصوب ہے، اس لیے کہ ولا یخشون احدا مفعول ہے تو یہاں پر بھی مفعول بنے گا، اس سے بدل بنے گا، یہ مبدل منہ ہو جائے گا اور یہ بدل، تو یہ منصوب ہم پڑھیں گے. کلام منفی ہو اور تام ہو یعنی غیر موجب اور غیر مفرغ ہو تو اس میں بدل بھی بنا سکتے ہیں، مستثنیٰ کو مستثنی منہ سے بدل بھی بنا سکتے ہیں، اور الا کی وجہ سے اس کو اس طرح منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں. تو دونوں اس میں ہو سکتے ہیں، یا تو اسے یا جس طرح یہاں پر مرفوع ہے اور یہاں پر بھی مرفوع ہے تو اس کو اس سے بدل بنا کے مرفوع پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں پر الا اللہ اور بدل کی وجہ سے بھی لفظ اللہ، لفظ اللہ ہی منصوب اس وجہ سے بھی منصوب ہے بدل کی وجہ سے. یہاں پر تو یہ ہو گیا کہ کلام غیر مفرغ ہے، یہ بھی کلام غیر مفرغ اور یہ بھی کلام غیر مفرغ. کلام غیر مفرغ ہے اور موجب ہے تو اس میں منصوب پڑھنا واجب ہے، اس میں منصوب پڑھیں گے. اور کلام غیر موجب ہے اور غیر مفرغ ہے، مفرغ ہے لیکن یہاں موجب ہے یہاں غیر موجب ہے، تو غیر موجب میں یہاں دو اعراب پڑھ سکتے ہیں، ایک بدل کے بدل مبدل منہ کے اعراب اور ایک الا کی وجہ سے منصوب. ایک منصوب پڑھ سکتے ہیں اور ایک بدل کی جو اعراب ہیں مبدل منہ کی جو اعراب ہیں وہ اس بدل پر پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کو بدل بنائیں گے اس مبدل منہ سے. یہ ہو گئے دو قسمیں.
تیسری قسم ہے منفی غیر موجب یعنی ناقص منفی ناقص او غیر موجب مفرغ. غیر موجب مفرغ یعنی منفی ناقص. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مستثنی منہ موجود نہیں ہوتا ہے اور یہ فعل جو ہے یہ فارغ ہوتا ہے عمل کے لیے اس مستثنی میں مستثنی کے لیے فارغ ہوتا ہے اور یہ الا جو ہے اس وقت ملغا ہوتا ہے. ما نجح الا زید پڑھیں گے اس لیے کہ نجح فعل ہے اور اس کا کوئی فاعل نہیں ہے تو فاعل اس کے لیے یہ بنے گا. ما نجح الا زید پاس نہیں ہوا مگر زید. تو اس میں اگر اس کو اور اس کو ہٹا دیں تو نجح زید بنے گا. ما نجح الا زید اور نجح زید. اس کا اپنا آگے جا کے ہم انشاءاللہ معانی اور اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ الا کا فائدہ کیا ہے اور منفی کا کیا فائدہ ہے. وما اضلنا اور ہمیں گمراہ نہیں کیا الا المجرمون. منصوب اس لیے مرفوع اس لیے کہ اضلنا کے لیے فاعل بن رہے ہیں اس کا فاعل نہیں ہے. تو وما اگر اس کو بھی ہٹائے اور اس کو بھی ہٹائے تو اضلنا المجرمون تو مجرمون یہ اضلنا کے لیے فاعل بنے گا. لم اقرأ الا کتابا تو کتابا مفعول بنے گا اقرأ فعل کے لیے. تو اقرأ فعل کے لیے اگر یہ بن گیا تو الا جو ہے یہ ملغا ہو گیا اور یہ ہم اس اعتبار سے پڑھیں گے جس چیز کی ضرورت ہو مفعول کی ضرورت ہو فاعل کی ضرورت ہو یا خبر کی ضرورت ہو جس چیز کی بھی ضرورت ہو ہم اس کو وہی بنائیں گے. تو منفی تام منفی ناقص میں اس طرح بنائیں گے منفی تام میں اس طرح بنائیں گے اور مثبت میں اس طرح یعنی مثبت تام یعنی کلام غیر مفرغ ہو اور موجب ہو یعنی اس میں نفی نہ ہو اور مستثنی منہ موجود ہو تو اس حالت میں ہم اس کو منصوب ہی پڑھیں گے. کلام میں مستثنی منہ موجود ہو لیکن منفی ہو اس میں نفی ہو یا نہیں ہو یا استفہام ہو تو اس میں ہم دو طرح کے پڑھ سکتے ہیں. ایک منصوب پڑھ سکتے ہیں اور ایک بدل مبدل منہ بھی بنا سکتے ہیں. جو مبدل منہ کے اعراب ہوں گے وہ بدل کے اعراب ہوں گے. اور اگر مستثنی منہ موجود نہ ہو تو اس وقت الا کے بعد وہ اعراب اس کے ہوں گے جو اگر مستثنی منہ موجود ہو تو اس کے جو اعراب ہے وہی اعراب اسی کے ہوں گے. یہ ہے مستثنی کے جو حرف استثناء کے ساتھ جو اعراب ہے وہ آج ہم نے پڑھ لی تفصیل کے ساتھ. کل انشاءاللہ سوا اور غیر پڑھیں گے اور اس کے بعد جو دوسرے ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ بالکل آسانی کے ساتھ تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. لیکن یہ بات یاد رکھے کہ کلام موجب جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو اور مفرغ جس میں مستثنی منہ نہ ہو اور غیر مفرغ جس میں مستثنی منہ موجود ہو تو یہ یاد رکھے انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی اس میں. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.